انہی علماء کی وساطت سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور یہ قرآن مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، یوں سمجھ لیجئے کہ آج یہ آیت مجھے ہی کلام کر رہی ہے، مجھے ہی خطاب کر رہی ہے۔ یوں سمجھ لو اے مدینہ مسجد کے اندر بیٹھنے والو، اے میری آواز کو سننے والو، آج رب ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلا دوں؟ هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑے بڑے ماہر معاشیات ہیں، پتہ چلے نا کہ فلاں بزنس مین آیا ہے، وہ تجارت کے اصول بتلائے گا، وہ بہترین تجارت بتائے گا، یا اعلان ہو جائے ساندہ روڈ پر کہ آؤ آج رات اس عاطف چوک کے اندر ایک ایسا شخص آئے گا جو تمہیں بہترین تجارت کے اصول بتائے گا، جو تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتائے گا جس کے اندر نفع ہی نفع ہے، تو ہم سارے کوشش کریں گے کہ اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو سنیں۔ وہ اللہ کہ جس نے اس دنیا کو بنایا، جو رزاق ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو پالن ہار ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں تجارت بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں۔ یہ دنیا کی تجارتیں تو دنیا میں رہ جائیں گی نا، دنیا کی تجارت تمہیں دنیا کا نفع دے گی، دنیا کی تجارت تمہارا دنیا کا بینک بیلنس بڑھائے گی، دنیا کی تجارت تمہاری تجوریاں بھرے گی، دنیا کی تجارت تمہیں دنیا کے اندر پراپرٹیاں دلائے گی، دنیا کی تجارت تمہیں دنیا کے اندر واہ واہ کروا دے گی۔ لیکن آؤ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہاری آخرت کے اندر بھی کام آئے گی۔ اور کس طرح کام آئے گی؟ کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے اللہ ضرور بتلائیے، ہم ایسی تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں، اصل تو آخرت ہے نا، اس آخرت کے اندر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اب ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا بھی اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، ہم تو بچ گئے۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، مطلب یہ ہے جو اللہ نے کہا ہے اور جو اس کے رسول نے بتلایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ کیا آج ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو ہم کیا اس طرح پورا کر رہے ہیں؟ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس وقت تک اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتے، اس وقت تک ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے کہ جب تک کہ ہمیں گناہ کے نقصان کا علم نہیں ہوگا۔ جب کسی چیز کی نقصان کا علم ہوتا ہے پھر بندہ اس سے بچتا ہے نا۔ آج بتایا گیا کہ بھئی ماسک پہن کے چلو، بغیر ماسک کے چلو گے بازاروں کے اندر نہ جاؤ، مجمع کے اندر نہ جاؤ، لوگوں سے میل جول نہ رکھو، نقصان اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح نقصان اٹھانا پڑے گا، تو ہم اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے نقصان کا پتہ ہے۔ اسی طرح جب تک انسان کو گناہ کے نقصان کا نہیں پتہ ہوگا اس وقت تک وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکے گا، اور جب گناہوں سے نہیں بچ پائے گا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مان کر چلنے والا تو نہ رہا نا۔ پھر
اللہ کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ. اور ان نقصانات میں سے ایک نقصان عرض کیا تھا نفسانی خواہشات کا کہ یہ زہر کی مانند ہیں. نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. یہی علماء نے بتلایا، یہی قرآن نے بتایا، یہی حدیث نے بتایا. سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات کی کبھی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور دوسری جہنم ہے. یاد رکھ لیجئے گا، دو ہی منزلیں ہماری، یا جہنم ہے یا جنت ہے. اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کو پردوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے. جنت کو بھی پردوں میں چھپایا ہوا ہے اور جہنم کو بھی پردوں میں چھپایا ہوا ہے. اب جہنم کے پردے کون سے ہیں اور جنت کے پردے کون سے ہیں؟ آسان الفاظ کے اندر آسان، اللہ رب العزت نے جہنم کو نفسانی خواہشات کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، اور جنت کو اللہ رب العزت نے ان پردوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے کہ جن کو دنیا کے اندر کرنے کو تم مشکل سمجھتے ہو، جس کام کو کرنے کو تم مشکل سمجھتے ہو، اللہ نے اس کو ان پردوں میں چھپا کے رکھا ہے. اب تمہارا اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سے پردے اٹھانا چاہتے ہو. جہنم کے پردے اٹھانا چاہتے ہو یا جنت کے پردے اٹھانا چاہتے ہو؟ اگر جنت کے پردے اٹھانا چاہتے ہو تو پھر ہر مشکل کام تمہیں کرنا پڑے گا. ظاہری طور پر وہ مشکل ہوگا لیکن اس کا انجام آسان ہوگا. اور اگر جہنم کے پردے اٹھانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہو. اور آج اس معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی راہ پر چل رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی راہ پر. نفسانی خواہشات کیا ہے؟ جو جی میں آیا کر لیا، جو جی میں آیا کر لیا. جس چیز کا من کیا اس کام کو کر لیا.